Assalamu alaikum. This is Mia Ahmed Farhan and I'll be teaching fundamentals of auditing. Fundamentals of auditing یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کہ ہم فوکس کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج ہونا ضروری ہے. اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ what are the elements of financial accounting. یاد دلاتا جاتا ہوں کہ there are 5 elements of accounting. Number 1, owner's equity. Number 2, assets. Number 3, liabilities. Number 4, incomes. And number 5, expenses. So, financial accounting کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا نالج ہونا ضروری ہے ہمیں اگر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر ان اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کو ہم نے جہاں پر ریکارڈ کرنا ہے وی مسٹ نو دوز بکس ایز ویل اینڈ دوز آر بکس آف اوریجنل اینٹریز اینڈ بکس آف سیکنڈری اینٹریز. یہ باتیں آپ پڑھ چکے ہیں اپنے پریویس سبجیکٹس میں. لائک فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے متعلق آپ نے آج تک جتنے بھی کورسز پڑھے اور پاس کیے ہیں اس کے اندر آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یو مسٹ آلسو نو کہ وچ ٹائپس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر پریپیئرڈ ان اے وے. یو نو ویری ویل کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وی پریپیئر بیلنس شیٹ, وی پریپیئر income statement, then statement of changes in owner's equity, then cash flow statement and notes. These are the 5 components of financial statements. In a way یہ باتیں میں اس وقت آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ auditing is in fact a subject, as a subject ہم تو آپ سے بات کریں گے نا کہ اس کو جب میں پڑھا رہا ہوں گا آپ کو تو آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا نالج ہونا ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا کچھ موجود ہوتا ہے. اگر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو نہیں پہچان سکیں گے تو آپ آڈیٹنگ نہیں سیکھ سکیں گے. اچھا جی, آڈیٹنگ چیز کیا ہے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے بغیر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے؟ ہاں, یہ بات میں آپ کو باقاعدہ ڈیفینیشن کے ذریعے سے بتاتا ہوں. دیکھیے گا ڈیفینیشن. آڈیٹنگ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف این اینٹی. یہ ایک پارٹ ہے اس ڈیفینیشن کا کہ آڈیٹنگ کیا ہے. It is an independent examination of the financial statements of an entity. When we talk about independent examination, تو independent examination سے مراد ہے کہ the person who is capable to do audit has no interest in the entity. He is an independent person. اس کے اوپر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, اس کو اس اینٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تب وہ شخص اس اینٹی کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کر سکنے کے قابل ہوگا. گاٹ اٹ؟ سو اب اس اینٹی کی کس چیز کو آڈٹ کرنا ہے؟ اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس ڈیفینیشن کا نیکسٹ حصہ دیکھتے ہیں. Audit is an independent examination of financial statements of an entity that enables an auditor to express an opinion. کہ یہ independent examination ہے financial statements کا, ایک entity کی financial statements کا independent examination ہے. کیوں؟
تاکہ وہ شخص جو اس کا آڈٹ کر رہا ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک اوپینین فارم کر سکے. ٹھیک ہے. فائنینشل اسٹیٹمنٹس، ان کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن جو شخص کر رہا ہے دیٹ پرسن از نون ایز آڈیٹر. اب وہ اس قابل ہو جائے کہ ایک اوپینین فارم کر سکے. اب وہ اوپینین کیا فارم کرنا ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں. ٹو ایکسپریس این اوپینین whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified and acceptable financial reporting framework. یعنی کہ اب اوپینین یہ فارم کرنا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں یہ کمپلائی کرتی ہیں تمام ان ریکوائرمنٹس کو جو کہ اکاؤنٹنگ فریم ورک میں موجود ہیں. یعنی کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپنی مرضی سے نہیں بنایا کرتے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں ایک اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے. ایک اکاؤنٹنٹ اپنی مرضی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نہیں بنایا کرتا، کیونکہ جب بھی کوئی اکاؤنٹنٹ اپنی مرضی کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے گا تو ڈیفینیٹلی دیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ول بی بیسڈ آن سم بائس، اور اس میں ایررز بھی ہوں گے، فراڈ بھی ہو سکتا ہے. جو اکاؤنٹنٹ ہوگا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرے گا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ لوکل لیجسلیشنس ایز ویل، جو نیشنل لیجسلیشنس ہوں گی ان کے مطابق. تو جی آڈیٹر جو ہوگا وہ اس چیز پر اوپینین فارم کرے گا کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی، کون کون سی؟ بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، دین اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی، کیش فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ نوٹس جو کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ایکسپلینیشن اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس according to the requirements of international financial reporting standards ہیں. اس چیز کا اوپینین فارم کرنا ہے آڈیٹر نے. سو آڈیٹر کون ہوگا؟ وہ شخص جو کہ ایک اوپینین فارم کرے گا کسی ایک اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ایک آڈیٹنگ کی میں نے ایک سادی سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی. آپ نے جب فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی تھی، اس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا فریم ورک بھی پڑھا تھا. یاد آیا؟ وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا جو فریم ورک تھا، اس فریم ورک میں آپ نے کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھیں، اور وہ بنیادی باتیں تمام کی تمام ایپلیکیبل ہوں گی کسی بھی ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے، جس میں آپ نے اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کی ریکگنیشن پڑھی تھی، جس میں آپ نے ان اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کو میجر کرنے کی بیسس بھی پڑھی تھی، اور بھی آپ نے کچھ اسمپشنز وغیرہ اور اکاؤنٹنگ کانسیپٹس وغیرہ کی باتیں اس میں پڑھ رکھی ہیں. ابھی میں اکاؤنٹنسی کی ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ کو اکاؤنٹنگ نہیں پڑھا رہا، میں آڈیٹنگ پڑھا رہا ہوں. آپ یہ اکاؤنٹنگ کی باتیں پڑھ چکے ہیں. تو وہ تمام اکاؤنٹنگ کرنے کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. ان اے وے اس کے بارے میں IAS 1 کہتا ہے کہ فیئر پریزنٹیشن ہے. اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں تمام IFRS کی ریکوائرمنٹس کے مطابق.
سو یہی بات آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. اگر یس تو آڈیٹر ول ایکسپریس ہز اوپینین کہ اوکے جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر بینگ پریزنٹیڈ ٹرولی اینڈ فیئرلی اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ ریکوائرمنٹس. اگر نہیں تو آڈیٹر یہ اوپینین بھی دے گا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی ان ایکٹیویٹیز کا جو کہ اس اینٹی میں چل رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو آڈیٹنگ میں ہم کیا چیز سیکھیں گے کہ آڈٹ کیا ہے. آڈٹ از این independent examination of financial statements of an entity that makes an auditor able to form an opinion whether the financial statements are prepared according to the requirements of the International Financial Reporting Standards اینڈ نیشنل لیجسلیشنز اور پروناؤنسمنٹس. یہ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن بنتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اس کے فیچرز آپ کو میں بلٹس میں بتاؤں گا. پہلی بات جو ہم اس وقت اس میں دیکھیں گے، پہلی بات جو اس ڈیفینیشن میں ہمیں نظر آتی ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن. Independent examination, as I have told you earlier as well, کہ اس کا مطلب ہے the auditor has no personal interest in the affairs of the entity. اب جب آڈیٹر کا پرسنل انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہوگا تو آڈیٹر جو اوپینین فارم کرے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ بائسنس کا شکار نہیں ہوگا، وہ اوپینین بائسڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات اس کے اندر آپ نے یہ دیکھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے. اور جب ایگزامینیشن کرتے ہیں ہم تو ایگزامینیشن میں ہم نے اس پوری اینٹی کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو ایگزامن کرنا ہے جس میں کہ فائنینشیل انفارمیشن کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے اس چیز کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور فائنینشیل انفارمیشن کس طرح سے کلیکٹ کی جاتی ہیں اس کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور پھر فائنینشیل انفارمیشن بکس آف اکاؤنٹس میں کس طرح سے ریکارڈ کی جاتی ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے. ان کو کن کن سٹیجز پر ریکگنائز کیا جاتا ہے اس چیز کو بھی ایگزامن کرنا ہے. ان کی میجرمنٹ بیسز کیا ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور وہ فائنینشیل انفارمیشن کس طرح سے رپورٹ کی جاتی ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے. اب دیکھیے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھیں کہ میں اب جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو ہرگز سمجھ نہیں آئیں گی اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج پری ریکوزٹ ہے آڈیٹنگ پڑھنے کے لیے. اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ نہیں تو آڈیٹنگ نہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ جہاں پر اکاؤنٹنٹ کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے آنورڈ آڈیٹر کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. In a way, accountant is the person who is responsible to prepare financial statements, and auditor is in fact the person who is responsible to examine those financial statements. ٹھیک ہے؟ میرا نیکسٹ بلٹ بھی یہی آ رہا ہے کہ responsibility of preparing financial statements, کہ this is not the responsibility of the auditor کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں یا نہیں بنائی گئی.
یا کس طرح سے بنائی گئی ہیں, کن کن رولز کو فالو کر کے بنائی گئی ہیں. Auditor is not responsible to prepare or present financial statements at all. This is in fact the accountant who is held responsible for preparation and presentation of the financial statements. And then who is the auditor, or you may say, what are the responsibilities of the auditor? Auditor is solely responsible to express an opinion on the true and fair view which is given by the financial statements after an independent examination. یہ ہے جی آڈیٹر کا کام. سو آڈیٹر کے بارے میں ایک بات جنرلی مس پرسیو کی جاتی ہے کہ شاید آڈیٹر جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بناتا ہے. نیور نیور. آڈیٹر کا کام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو اس ڈیفینیشن میں سے اخذ کر کے بتا رہا ہوں, جو اس ڈیفینیشن کے اندر ہم نے سیکھی تھیں کہ آڈٹ کیا ہے. آئیے نیکسٹ بلٹ پہ چلتے ہیں. فارمنگ این اوپینین. اب آڈیٹر نے جو اوپینین فارم کرنا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر, ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ویلڈیٹی پر, وہ اوپینین پیورلی ججمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا. اب آڈیٹر کی ججمنٹ ہوگی کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹھیک بنی ہوئی ہیں یا نہیں بنی ہوئی. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آڈیٹر ایک ایسا شخص ہے جو کہ اکاؤنٹنگ کو بھرپور طریقے سے پہچانتا ہے, اور اب جب اس کی ججمنٹ ہوگی تو وہ ایک ایکسپرٹ لیول پر ججمنٹ ہوگی. وہ جانتا ہوگا کہ بھائی یہ فائنینشیل انفارمیشن تو اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھی, یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہونا چاہیے تھی, اس فائنینشیل انفارمیشن کی میجرمنٹ بیسس تو یہ ہونا چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اپنے علم کے مطابق ہم انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب جو آپ نے اوپینین دینا وہ دیں. اب اس اوپینین کو دینے کے لیے پیورلی ایک ججمنٹ ہوتی ہے اس آڈیٹر کی. اس ججمنٹ پر بیس کر کے وہ آڈیٹر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے. اچھا جی, اب نیکسٹ بات کیا آ رہی ہے؟ ٹرو اینڈ فیئر اور فیئرلی پریزنٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس have been prepared according to the requirements of the applicable international financial reporting standards and national pronouncements or legislations. یعنی کہ true and fair financial statement اسی صورت میں ہو سکتی ہیں اگر ان کو بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس اپلیکیبل ہو سکتی تھیں اس اینٹی پر انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ میں جو موجود ہیں, اور نیشنل پروناؤنسمنٹس کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی بات آتی ہے کہ آئی کیپ نے جو کچھ پروناؤنسمنٹس جاری کی ہوئی ہیں ان کے مطابق آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر بنی ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں آپ کی اینٹی کا. اور پھر لیجسلیشن, اور جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر قانون کی بات آتی ہے, وہاں پر آرڈیننس یا ایکٹس کی بات آتی ہے. اب جس بھی طرح کی آپ کی اینٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جو قوانین ہوں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. اگر ایک کمپنی ہے تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہوں گی. پھر اگر وہ بینکنگ کمپنی ہے تو ایک بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. انشورنس کمپنی ہے تو انشورنس کمپنی کے جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا.
ان اے وے جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوگا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے اور ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے, تب جا کر وہ ٹرو اور فیئر ویو دے رہی ہوں گے اور فیئرلی پریزنٹڈ ہوں گے. ٹھیک بات. سو یہ جو باتیں میں نے ابھی تک آپ سے کی یہ انفیکٹ آڈٹ کی ڈیفینیشن سے متعلق تھیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آڈٹ کیوں ضروری ہے. کیا ہم بغیر آڈٹ کروائے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کہیں پریزنٹ نہیں کر سکتے یا ان پر ریلائی نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ آڈٹ کروایا جائے جبکہ اس کے اوپر ہمیں ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی پے کرنا پڑتی ہے آڈٹ فی کی شکل میں؟ جی آڈٹ کروانا انفیکٹ اس لیے ضروری ہے کہ جب مینیجر who is responsible to prepare financial statements اس ہی کو کہا جائے کہ اب آپ رپورٹ بھی کرو کہ کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹھیک بنائی ہوئی ہیں, تو بتائیے کیا وہ مینیجر کہے گا کہ نہیں جی میں نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو خود سے بنائی ہیں وہ ٹھیک نہیں بنائی؟ نیور. کیونکہ دیٹ مینیجر از ناٹ این انڈیپینڈنٹ پرسن. وہ تو ایک انٹرنل انوائرمنٹ کا بندہ ہے, اس نے خود سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں. یا چلیں چھوڑیں, جس نے خود سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں ہم اس سے رپورٹ نہیں مانگتے, ہم انٹرنل ہی ایک شخص آڈٹ کے لیے رسپانسبل ٹھہرا دیتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایگزامن کریں اور ہمیں رپورٹ کریں. اب اگین دیٹ پرسن is not an independent person. اب جب وہ within the entity ایک ملازم ہے اس entity کا, تو definitely he would be having so many links with other persons. وہاں پر biasness آ جائے گی, وہاں پر کسی بھی انفارمیشن کو کنسیل کرنے کی بات آ جائے گی, فراڈ کی بات آ جائے گی. تو چند ایک جو ریزنز ہیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن کی بنا پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کروانا ضروری ہوتا ہے. لائک وہ رپورٹ جو ایک انٹرنل مینجمنٹ کا آفیسر پیش کرے گا, دیٹ may contain errors and that may not disclose fraud, and it is also possible that the report may be inadvertently misleading or that may be deliberately misleading. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ the report may fail to disclose relevant information, یا پھر the report may fail to conform to regulations. اب یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں کہ جو اس بات کی ضرورت پیدا کر رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک بات کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ although آڈٹ کوئی بھی اینٹی کروا سکتی ہے, لیکن ہم یہاں جب اس سبجیکٹ میں اس کورس میں آڈٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے ہمیں آڈٹ کا ٹھیک معنوں میں معلوم ہوگا کہ یہ آڈٹ ہوتا کیا ہے. یعنی کہ ہم سول پروپرائٹرشپ کے آڈٹ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے, ہم پارٹنرشپ سٹائل آف بزنس اینٹی کے آڈٹ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے, ہم بات کریں گے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے آڈٹ کی, تب جا کے ہمیں آڈٹ کی صحیح سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہو رہی تھی کہ آڈٹ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو شخص انٹرنل انوائرمنٹ میں سے رسپانسبل ٹھہرا دیا جائے گا رپورٹ کرنے کے لیے کہ whether the financial statements
have been presented fairly or not, وہ شخص ایرر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ تعلیمی قابلیت کے ریفرنس میں اتنا کوالیفائڈ اور اتنے پروفیشنل ایکسپوجر کا مالک نہ ہو جتنا کہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے. اس کا ڈیفینیٹلی کوالیفیکیشن بھی اور اس کا پروفیشنل ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر فراڈ کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ پیش کر رہا ہے بیسڈ آن فراڈ ہے, کیونکہ وہ انٹرنلی اس شخص کے ساتھ مل سکتا ہے جو شخص فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے رسپانسبل ہے, کہ جی اس نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے میں جو فراڈ کیا ہے اس فراڈ کو یہ شخص ہائی لائٹ نہ کرے جو کہ مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے جا رہا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی فیئر پریزنٹیشن ہونے کی. لہذا اس فراڈ کے بھی چانسز ہیں. پھر ان ایڈورٹنٹلی اور ڈیلیبریٹلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں. جان بوجھ کر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو مس لیڈنگ بنا دے, جس چیز کی طرف مینجمنٹ کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دے اپنی رپورٹ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایڈورٹنٹلی اس کو معلوم ہی نہ ہو, اس کو اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو, اور وہ اپنی رپورٹ میں کسی ایسی بات کا ذکر کر دے جو کہ مس لیڈنگ ہو مینجمنٹ کے لیے. کیونکہ دراصل جس کو انٹرنلی یہ ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آڈٹ کرے. ابھی ہم لیکچر کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ آڈیٹر کون ہونا چاہیے, اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے. تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیوں کمپنی کے اندر کے بندے کو رسپانسبلٹی نہیں دیتے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے کے لیے. یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں, جنرل چند سی باتیں تھیں جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کروانا بہت ضروری ہے. اب ایک آدھ اسپیسیفک بات بھی لیجئے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جتنی کمپلیکس ہوں گی اتنا ہی وہاں پر اس کو آڈٹ کروانے کی ضرورت پیش آئے گی. سمپل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تو ہو سکتا ہے جو مینجمنٹ گروپ کے لوگ ہیں, جو مالکان ہیں, ان کو خود بھی سمجھ آ جائیں کہ ہم نے فلانی بات پر یہ ڈیسیژن لیا تھا, اوکے یہ چیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی. اس بارے میں تو ہو سکتا ہے ایک سمپل سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہ ہو, اس کی فیئر پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی مشکل نہ ہو, اور جو اونرز ہیں, جو مالکان ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن کو رپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں. لیکن when the financial statements become technical اور complex تو وہاں پر آڈٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. لائک جہاں پر سبسیڈری اور ہولڈنگ کمپنی کا ریلیشن شپ ہے, اور جہاں پر کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں, جہاں پر ہمارے پاس کوئی فورن اینٹیٹی ہے, ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو انفارمیشن, فائنینشیل انفارمیشن شو کی ہوئی ہیں, پریزنٹ کی ہوئی ہیں, وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں لوکل کرنسی کے اندر. جہاں پر کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر کہ لیجسلیشن یا لوکل پروناؤنسمنٹس یا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو, تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپلیکس ہو جایا کرتی ہیں. ایسی صورت میں جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپلیکس ہو جایا کرتی ہیں تو وہ پھر ایک عام اکاؤنٹنٹ کی سمجھ سے باہر نکل جاتی ہیں, یا ایک عام شخص, ایک عام کاروباری شخص جو ہوتا ہے
وہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ اب وہ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی فیئر پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہو. وہاں پر پھر ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں آفٹر انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن یہ اوپینین فارم کرتا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیو بین پریزنٹڈ فیئرلی. ٹھیک ہے, لہذا ہمیں آڈٹ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اینڈ ناؤ آئی ول ٹاک اباؤٹ اے کنفیوژن بٹوین آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ پروفیشن. بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں کنفیوزڈ ہوتے ہیں اس بات پر کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں کیا فرق ہے. تو یہ بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. انفیکٹ آج میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں وہ تمام کی تمام ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. آپ کو انفیکٹ آج میں نے یہ بات سمجھانی ہے کہ آڈیٹنگ کیا ہے. آڈیٹنگ کی ڈیفینیشن سے ہم شروع ہوئے اور بار بار آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آڈیٹنگ یہ ہے, اکاؤنٹنگ یہ ہے. اب باقاعدہ طور پر اس کا ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے. اکاؤنٹنگ کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اکاؤنٹنگ کرنا سوللی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ آف دا اینٹی از ہیلڈ ریسپانسبل ٹو لک ان ٹو دا فائنینشیل انفارمیشن. وہ خود تو نہیں, بہرحال انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے جس کے لیے اس فائنینشیل انفارمیشن کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنواتے ہیں یا بناتے ہیں. اگر خود سے وہ اس قابل ہیں تو اوکے, اکاؤنٹنگ سسٹم وہ خود بنا لیں. اف ناٹ تو وہ اکاؤنٹنگ پروفیشنلز کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وی نیڈ این اکاؤنٹنگ سسٹم فار آر اینٹی. وہ اس اینٹی کو اسٹڈی کریں گے, اس کی فائنینشیل انفارمیشن کی کمپلیکسٹی کے حوالے سے ان کو ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنا کر دے دیں گے. اب اس اکاؤنٹنگ سسٹم میں فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کا, ان کو کلاسیفائی کرنے کا, ان کو رپورٹ کرنے کا ایک سسٹم موجود ہوگا. اب ڈائریکٹرز اس بات کے بھی رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر میں ڈائریکٹرز کہہ رہا ہوں تو یہاں پر مینجمنٹ, اینٹی کی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ہم اپنے اس پورے کورس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی پر فوکس کیے ہوئے ہوں گے, نہ کہ سول پروپرائٹرشپ, نہ کہ پارٹنرشپ پر. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک آف دا مائنڈ میرے ذہن میں ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے. کلیئر؟ لہذا اب ڈائریکٹرز are also responsible for selection and application of accounting policies. اب وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ڈائریکٹرز جب سلیکٹ کر رہے ہوں گے, جب ان کو اکارڈنگلی اپلائی کروا رہے ہوں گے, تو وہاں پر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اینٹی سے متعلق کون کون سی پروناؤنسمنٹس ہیں, کون کون سی لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں, اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی ریکوائرمنٹس کون سی ہیں جو کہ ہماری اینٹی پر اپلیکیبل ہیں. اس کے مطابق اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن ہو جائے گی اور پھر کنسسٹنٹلی اپلائی کی جائیں گی وہ اینٹی پر. اور پھر اینٹی فائنلی اپنے رسپانسبل آفیشلز کو کہے گی کہ آپ اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں. وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس سارے پروسیس کے بعد بنائی جائیں گی وہ اس اینٹی کی مینجمنٹ کے مطابق فیئرلی پریزنٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں گی. یہاں تک تو بات ہو گئی اکاؤنٹنگ کی. اب جب اکاؤنٹنگ میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن
ان کی اپلیکیشن، اس کی کنسسٹینسی، اس سے پہلے سسٹم کا بنوایا جانا اور اس کے اوپر کنٹرولز کا موجود ہونا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں کاہے کو شک پڑتا ہے کہ یہ فیئرلی پریزنٹڈ ہیں یا نہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو جناب بات یوں ہے کہ یہ تمام کنٹرولز اور میئرز کی موجودگی میں بھی تو فراڈ ہوتے ہیں اور ایررز بھی تو ہو سکتی ہیں. کچھ بھی ایسی مس لیڈنگ قسم کی فائنینشیل انفارمیشن پروسیس ہو سکتی ہیں جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں ریلیونٹ نہ ہو، جو کہ یوزرس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے پرابلم کریٹ کریں اور وہ ڈیسیژنس نہ لے سکیں. لہذا اب یہاں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھلے جتنی بھی زیادہ پروفیشنسی کے ساتھ بنائی گئی ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس نے بنائی ہیں، وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا واقعی ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں تمام اس انفارمیشن کا جو کہ اس اینٹی سے متعلق ہے. اب یہاں سے آنورڈ کام شروع ہوگا آڈیٹر کا. اب کنفیوژن کیوں اس طرح کی آتی ہے کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کیا ایک ہی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ انفیکٹ آڈیٹر بھی وہ شخص ہے جو کہ اکاؤنٹنگ میں پروفیشنٹ ہے، اکاؤنٹنگ کا بھرپور نالج رکھتا ہے. اور کنفیوژن اس لیے بھی آتی ہے کہ آڈیٹنگ کرنے والا شخص چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور جس سے اکاؤنٹنگ سسٹم بنوایا تھا وہ شخص بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو کنفیوژن آ گئی کہ بھائی اکاؤنٹنگ سسٹم تو ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے بنوایا ہوا ہے اور اب آڈٹ کرنے کے لیے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ تو سیم ہی ہے. نہیں، اس وقت جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے آپ کو اکاؤنٹنگ کنسلٹینسی سروسز دی تھی وہ تھی اکاؤنٹنگ سسٹم بنانے کے لیے. اکاؤنٹنگ سسٹم اس نے بنا دیا، اب اس کو چلایا کس نے؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. اس کے مطابق فائنینشیل انفارمیشن کس نے پروسیس کی؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. اس کے مطابق رپورٹس کس نے بنائی؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. وہ تو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے آپ کو اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیا، آپ کو انٹرنل کنٹرول میجرز بتا دی، اب آگے سارا کام آپ خود کر رہے ہیں. رپورٹ آپ نے خود تیار کی، خود جنریٹ کی، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے خود بنائی. اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنے کے لیے آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلا رہے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کا نالج رکھتا ہے. اگر اکاؤنٹنگ کا نالج نہیں رکھتا ہوگا تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کس طرح سے ایگزامن کر سکے گا؟ یہی پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے کہ شاید اکاؤنٹنگ جاننے والا شخص آیا ہے اس تمام اکاؤنٹنگ کو چیک کرنے کے لیے، لہذا اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ تو ایک ہی ہیں. نہیں، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کبھی بھی ایک نہیں ہیں. کلیئر؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا، مزید اس میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے، اکاؤنٹنٹ کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں سے آنورڈ آڈیٹر کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ سو ہمیں اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کا یہ فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اب آج کی لاسٹ بات میں کرتا چلوں کہ آڈیٹر کون ہوتا ہے، کیونکہ اتنی باتیں ہم نے کی، اب دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آڈیٹر پھر کون شخص ہوگا. ابھی ایک تو میں اشارتاً آپ کو بتا چکا کہ آڈیٹر ول بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس پر انفیکٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے مطابق آڈیٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہوں گی
وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ آڈیٹر کی کوالیفیکیشن کے ریفرنس میں کمپنیز آرڈیننس کی گائیڈنس یہ ہے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو تو آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے, اور اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو جو کہ سبسیڈری ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی تو اس کے لیے بھی آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور اگر کوئی ایک ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی جو آڈیٹر ہوگا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوگا. سو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی شخص آڈیٹر نہیں ہو سکتا اگر جس اینٹی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے وہ اینٹی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, یا وہ اینٹی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سبسیڈری کمپنی ہے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی, اور یا پھر اگر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی ہے لیکن اس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین روپیز ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے آڈٹ صرف اور صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کر سکتا ہے. اوکے, ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. لسٹڈ کمپنیز کے لیے آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوگا لیکن اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو QCR ریٹنگ ICAP کی طرف سے کروانا لازم ہوگی. QCR کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ریویو, یعنی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کسی لسٹڈ کمپنی کو آڈٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ICAP انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی QCR ریٹنگ نہیں کروا لیتی. کوالٹی کنٹرول ریویو ریٹنگ نہیں کروا لیتی اس وقت تک وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کسی بھی لسٹڈ کمپنی کو آڈٹ نہیں کر سکتی. اچھا, اب یہ جو میں نے باتیں جتنی بھی کی ہیں میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ تمام باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم ہونا چاہیے. دیکھو, آپ نے اب تک جتنا پڑھ لیا ہوا ہے اس میں آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اس کے ڈسٹنکشنز معلوم ہونے چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سبسیڈری کمپنی کیا ہے اور ہولڈنگ کمپنی کیا ہے. اینڈ یو مسٹ آلسو نو کہ لسٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے. لیکن چلیں, صرف آپ کی خاطر میں ریوائز کروا رہا ہوں آپ کو. لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے آپ کے فارم آف بزنس کنسرنز کی. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ سول پروپرائٹرشپ, دین پارٹنرشپ, دین تھرڈ لیول آف کیٹیگری ان دس بزنس آرگنائزیشن از لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی پبلک لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں شیئر ہولڈرز جنرل پبلک ہوتے ہیں. اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے وہ کون سی کمپنی ہے؟ جس کے شیئر ہولڈرز ایک فیملی یا فرینڈز ہوتے ہیں, آپس میں جان پہچان رکھنے والے لوگ, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیا کرتے ہیں. پاکستان میں ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 50 نمبر آف شیئر ہولڈر سے زائد اس کی تعداد نہیں ہو سکتی. ہاں, البتہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی میکسیمم لمٹ کوئی بھی نہیں ہے, جتنے مرضی اس کے نمبر آف شیئر ہولڈرز ہو جائیں. ان کے نمبر آف شیئر ہولڈرز لا تعداد, اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے نمبر آف شیئر ہولڈرز میکسیمم 50. اوکے, یہ پبلک لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا فرق میں نے آپ کو بتایا. اب ایک اور بات میں نے کی تھی, لسٹڈ کمپنی, وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی. اب دیکھیں یہاں پر شرط پبلک لمیٹڈ کمپنی کی آ گئی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی لسٹڈ نہیں ہو سکتی, یہ بات ختم ہو گئی. پبلک لمیٹڈ کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں کوٹڈ ہو, لسٹڈ ہو, اس کو ہم لسٹڈ کمپنی کہتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جو لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس کے شیئرز
اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہو سکتے ہیں. تو جس پبلک لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ نہیں ہو سکتے, دیٹ پبلک لمیٹڈ کمپنی از ناٹ اے لسٹڈ کمپنی. سو اب آپ کو میں دوبارہ بتاتا ہوں اور آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ لسٹڈ کمپنی جو ہے اس کا آڈٹ کرنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو QCR ریٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے آئی کیپ کی طرف سے. آئی کیپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ کرنے کی اجازت دے گا جو کوالٹی کنٹرول ریویو ریٹنگ کروا چکا ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے. ادروائز کسی بھی ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو کہ QCR ریٹنگ میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ پبلک لمیٹڈ کمپنی جو کہ لسٹڈ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم آڈٹ کر سکتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زائد ہے اس کی بھی آڈٹ کے لیے شرط ہے کہ اس کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی آڈٹ کر سکتا ہے. اب QCR کی شرط نہیں, QCR صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے شرط ہے. اور وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کہ سبسیڈری ہے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی. سبسیڈری کا مطلب کہ وچ از کنٹرولڈ بائی پبلک لمیٹڈ کمپنی. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر اس کا کنٹرول پبلک لمیٹڈ کمپنی کے پاس ہے تو ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بھی آڈٹ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہی کرے گی. اب اس کے علاوہ جتنی بھی اینٹیز ہیں, بزنس اینٹیز, ان کا آڈٹ بے شک کسی سے بھی کروا لیا جائے. ہاں البتہ آپ یہاں پر ایک اور اہم بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ایسی اینٹی جس کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں پروڈکشن کاسٹ سے متعلق اکاؤنٹنگ موجود ہیں وہ اپنا آڈٹ چاہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کروائیں چاہے تو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے کروا لیں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف وہ اینٹیز جن کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پروڈکشن کاسٹ سے متعلق انفارمیشن موجود ہے اور پروڈکشن کاسٹ سے متعلق اسٹیٹمنٹس موجود ہیں وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ کی اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ چاہے تو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے کروا سکتی ہیں. تو ان اے وے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کوالیفائی کرتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ بیسڈ رپورٹس کو آڈٹ کرنے کے لیے. ہاں البتہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس پبلک لمیٹڈ کمپنی کو آڈٹ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی 3 ملین والی شرط اس کو آڈٹ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وچ از سبسیڈری آف اے پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کو آڈٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کسی کو بھی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آڈٹ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اس نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کو آڈٹ کروانا ہے تو وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھی آج کی باتیں جو کہ میں نے آپ کو بریفلی اور قدرے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آڈٹ کیا ہے, آڈیٹنگ کون کر سکتا ہے, آڈٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کا فرق کیا ہے, اور آڈیٹر کون ہو سکتا ہے کون آڈیٹر نہیں ہو سکتا مختلف آرگنائزیشنز کے ریفرنس میں. آئی گیس کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اینی ویز نیکسٹ لیکچر میں اس کا تھوڑا سا ریویو بھی پیش کروں گا جسٹ ایک ریکیپ کے طور پر, اور پھر نیکسٹ لیکچر میں بھی کچھ ابھی میں نے آپ سے بنیادی باتیں ہی کرنی ہے آڈٹ کے ریفرنس میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.